بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کسی بھی قسم کی مشکلوں کا شکار ہیں اور آپ کا دل وسوسوں سے گھرا رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی عادت بنا لیں کہ روز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں گے اور اسے یاد کر لیں اور اسے بطور دعا پڑھا کریں تو آپ نہ صرف بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکیں گے بلکہ شیطان اور اس کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمائی تھی۔ اس کو پڑھ کر جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جس گھر میں مسلسل 3 رات تک یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ شیطان، جنات اور ہر قسم کے شرور سے اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ بقرہ سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سنیے۔ مدینہ میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس کے امام صاحب کی ایک بہت خوبصورت اور نیک جوان بیٹی تھی۔ ایک شخص کو وہ لڑکی پسند آ گئی اور اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے سوچا کہ میں بھی نمازیں پڑھوں اور دکھاوا کروں۔ ان مولوی صاحب کے سامنے جا کر اس نے اسی مسجد میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیے تاکہ مولوی صاحب اس سے متاثر ہو سکیں۔ کچھ عرصے تک یہ عمل کرنے کے بعد اس نے اپنے باپ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن وہ لڑکی تم نے دیکھی ہے اور کیا وہ اچھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ابا حضور، لڑکی بھی میں نے دیکھ لی ہے اور وہ بہت اچھی اور نیک پارسال لڑکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے گھر رشتہ بھیجیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس مولوی صاحب سے بات کی اور لڑکے کا رشتہ مانگا اور ان کو بتایا کہ یہ بہت ہی نیک اور اچھا لڑکا ہے جو سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ مولوی صاحب ان کی بات سے راضی ہو گئے اور انہوں نے اس لڑکی کی شادی کروا دی۔ اب شادی کے بعد وہ لڑکا بہت خوش تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی اور وہ سارے نیک اعمال کرنا بھی چھوڑ دیے۔ تو لڑکی بہت حیران پریشان ہوئی۔ اس نے ایک دن اپنے شوہر سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو نمازی پرہیزگار تھے، تو آپ آج کل کوئی نیک عمل نہیں کرتے، نہ ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا مقصد نمازیں پڑھنے کا تمہیں حاصل کرنا تھا، اب چونکہ میں تمہیں حاصل کر چکا ہوں تو اب نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب بس یہ سننا تھا۔ تو لڑکی نہایت غمزدہ ہوئی اور بہت ہی اس کو برا لگا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے والد کو جا کے سارا واقعہ بیان کیا اور اس کے والد نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں صحیح لگے۔ بس یہ بات پتہ چلنی تھی تو لڑکا بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، میں اپنی بیوی سے اپنی شادی کسی صورت نہیں ختم کرنا چاہتا۔ اور اس چیز کے لیے وہ اتنا زیادہ خواہش مند تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کون سا طریقہ اپنا رہا ہوں، یعنی کہ وہ غلط طریقے سے یہ اس کو اپنی بیوی کو حاصل کرے گا یا صحیح طریقے سے، اس بارے میں بھی اس نے نہ سوچا اور وہ شہر کے مشہور اور سب سے بڑے جادوگر کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے سارا مسئلہ اپنا بیان کر دیا تو جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے رقم دے دی ہے اور تمہارا کام ہو جائے گا، میں 1 مہینے تک تمہارے لیے اس پہ عمل کروں گا اور میرے عمل کے دوران تم یہاں پہ نہ آنا۔ تو لڑکا بڑا خوش ہوا اور وہ چلا گیا کہ ٹھیک ہے اب میرا کام ہو جائے گا۔ تو 1 مہینے کے بعد جیسے ہی وہ واپس آیا تو جادوگر نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم اپنے پیسے لے لو واپس، اور تمہارا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا اور وہ لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی، کسی صورت بھی تمہارے پاس نہیں وہ رہ سکتی۔ تو اس لڑکا بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے، میں آپ کو اور پیسے دے دیتا ہوں، اگر کوئی چیز کی کمی بیشی ہے تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جادوگر تو نہیں مانا اور اس نے اپنے آپ کو چاقو سے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو وہ لوگ مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ تو لڑکا کہنے لگا کہ کون لوگ؟ تو کہتے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے جادو کیے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد و تباہ کر کے رکھ دی، لیکن میری زندگی میں یہ پہلا کام ہے جس میں ناکام رہا ہوں اور یہ کام میں کسی صورت نہیں کر سکتا۔ تو اتنی سی دیر تھی، لڑکا واپس جانے لگا
تو قاضی کے سپاہیوں نے اس کو دیکھ لیا جادوگر کو اور اس کو پکڑ کے لے گئے عدالت میں۔ تو وہاں پہ جا کے قاضی نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا تم لوگ کر رہے تھے؟ قاضی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بھائی یہ لڑکا اس طرح سے ایسے اپنی بیوی کو مجھے چھوڑنے سے روکنا چاہتا تھا اور وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا، تو اس نے مجھے جادو کے لیے کہا تھا لیکن میں نے منع کر دیا اور میں اس کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب قاضی نے یہ بات سنی تو اس نے مولانا صاحب کو بلوا لیا اور وہاں پہ انہیں بتایا تو ان کو سارا قصہ پتہ چلا۔ تو قاضی بڑا حیران تھا کہ یہ جادوگر آخر اس کا جادو چلا کیوں نہیں اور یہ اس نے منع کیوں کر دیا، پیسے واپس کیوں دے دیے۔ تو مسجد کے امام سے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں کہ اس جادوگر کا جادو بھی آپ پہ نہیں چلا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ویسے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک خاص عمل، ایک خاص نیک کام ہم لوگ ضرور کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کی ترغیب دی تھی، اور وہ یہ ہے کہ میں اور میری بیٹی روزانہ سورہ بقرہ کی اپنے گھر میں تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی بھی شیطان اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حدیث مسلم شریف کی 780 نمبر حدیث میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔